تبارك الله أحسن الخالقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاصر الحاد یا جسے انگریزی میں کانٹمپریری ایتھیزم کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ اور وہ ساری وجوہات کہ آج کل کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے ذہنوں میں کیوں ایسے خیالات اکثر ابھرتے ہیں کہ آیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے بھی، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور تعلیمی نظام میں انکار خدا کو کس طرح سے داخل کیا گیا. یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن یورپ میں انکار خدا کو کس طرح سے انٹلیکچوئلزم کے طور پر پیش کیا گیا، اور مذہب اور خدا کے وجود کو ماننے والے جو ذہن ہیں ان کو کس طرح سے قدامت پسند اور تاریک ذہن قرار دیا گیا. یہ تاریخ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی یہ دوسری قسط ہے اس ویڈیو میں جو پیش کی جائے گی. اس میں چند اہم باتوں کا تذکرہ کروں گا. مجھے یہ امید ہے کہ جو بہت ہی سنجیدہ قسم کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، طالب علم ہوں گے میری طرح، وہ سنجیدگی کے ساتھ اور غور کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے. یہ محض اکیڈمک نیچر کی ویڈیو ہوگی، اور آگے بھی جو ویڈیوز آئیں گی وہ تعلیمی اور اکیڈمک نوعیت کی ہوں گی. اور غرض یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں اور جو نظام تعلیم اس وقت ہم جس میں ذہنی طور پر پنپ رہے ہیں، ہماری سوچیں نشو و نما پا رہی ہیں، اس کا نیچر کیا ہے. اور جیسے دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ ویسٹ کے اندر جو نشأت ثانیہ ہوئی، رینیساں جو ہوا 16 سینچری سے، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور ویسٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ ری برتھ تھا ویسٹ کا. جو لیٹر مڈل ایجز کی جو کرائسس ہوئی تھی، وہ کرائسس تھی یورپ میں مذہب یا کوٹ ان کوٹ مذہب کی تاریک خیالی اور اس وقت کے انٹلیکچوئلزم میں، فری تھنکنگ میں، اور کائنات کے فینومینا میں غور کرنے والے جو اذہان تھے، ذہن تھے، ان کے بیچ میں جو ٹسل ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آنے والی جنریشنز کے جو سائنسدان تھے، ان کا ذہن مذہب سے بالکل پھر گیا، اور اس ٹسل کا نتیجہ ہوا رینیساں ویسٹ میں. پھر پولیٹیکلی اور مینٹلی جو اس کا اثر پڑا وہ فرینچ ریولوشن سے ہوا، اور جس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہیومنزم نے ویسٹ میں سینٹرل پوزیشن اختیار کی، ویسٹ کی سوچ کی، اور ریلیجن اور اس کے جو ویلیوز ہیں they were totally banished from ایجوکیشن اور نالج. یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس کو اس طرح میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے، جو بھی نظام تعلیم ہوتا ہے کسی قوم کا، وہ نظام تعلیم اصل میں اس کی بنیاد ہوتی ہے نظریہ حیات پر. انگریزی میں اسے آپ ورلڈ ویو کہیے، یا ایکیڈمک لینگویج میں اس کو ویلتنشونگ بولتے ہیں. ویلتنشونگ ضمناً عرض کروں گا، طالب علم کی حیثیت سے میرے علم میں یہ لفظ پہلی بار آیا ہے. ہمارے جو دوست احباب ہیں یا طلباء ہیں جنہوں نے پروفیسر اسحاق خان صاحب مرحوم کی کتاب پڑھی ہوگی، کشمیرز ٹرانزیشن ٹو اسلام، اس میں یہ لفظ اکثر استعمال کیا گیا. اور جب میں طالب علم تھا، گریجویشن کے بعد ہی جب میں نے اسلامک اسٹڈیز کو پڑھنا شروع کیا یا کشمیر میں کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو اس میں جو میرا پہلا انکاؤنٹر ہوا اس لفظ کے ساتھ وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہوا. اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. خیر، یہ ویلتنشونگ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ورلڈ ویو، نظریہ حیات. آپ کس نظر سے زندگی کو سمجھتے ہیں،
دنیا کی آپ کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، لائف کی آپ کون سی تعبیر کرتے ہیں؟ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ رینسان جو ہے یا انلائٹنمنٹ جو 18 سینچری میں ہوئی، روشن خیالی، ایک لفظ اس کا اگر صحیح میں بول رہا ہوں تو عربی میں جو لٹریچر میں نے اس پر پڑھا ہے وہاں اس کو تحریک تنویر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ابھی اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، تنویر، روشن خیالی، اور خیالات کے روشن ہونا یہاں اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں سے جو توہمات کی وجہ سے مذہب پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان نیچرل فینومینا کی بہت ساری طاقتوں سے ڈرتا ہے یا نفسیاتی کمزوریاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو اسی خلا کو پورا کرنے کے لیے، اسی نفسیاتی جو سوالات ابھرتے ہیں، جو ڈر اور خوف ابھرتا ہے، اسی خلا کو پورا کرنے کے لیے انسان نے اپنے خیالات میں خدا کے تصور کو تراشا، یہ بتایا گیا۔ یعنی خارجی دنیا میں خدا کے وجود کی کوئی حقیقت نہیں، یہ انسان کے اندر کی نفسیات نے خود ہی ایک خدا تراشا ہے تاکہ اندر کے ان خوف و ہراس کو، اس ڈر کو، ان نفسیاتی کیفیات کو جو آدمی آگ کے سامنے، سورج کے سامنے، ہواؤں تیز و تند ہواؤں کے سامنے اور تباہی مچانے والے سیلابوں کے سامنے جب انسان بے بس ہوا تو اس نے اندر ہی ایک چیز تراشی کی، کوئی ایسی طاقت ہوتی جس کو میں اس وقت پکارتا، انووک کرتا، اور یہ ان طاقتوں سے مجھے وہ بڑی طاقت بچاتی، تو اسی کا نام انسان نے خدا دے دیا۔ خیر، اسے کہا گیا کہ جب ان سارے اندر کے توہمات اور خوف و ہراس کی کیفیت کو انسان نے اپنے ذہن سے نکال دیا تو اس کا ذہن روشن ہو گیا۔ اب دیکھیے، ایک ٹرم دے دی گئی اس کو کہ انکار خدا روشن خیالی ہے، اور اس کے اپوزٹ میں خدا کا ماننا اصل میں توہم پرستی ہے، تاریکی ہے ذہن کی۔ تو جو علم بڑھتا ہے، انسان کی سائنس ترقی کرتی ہے اور وہ کائنات کی چیزوں کی اور فینومینا کی حقیقت کو سمجھتا ہے، تو اسے خود بخود یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کے پیچھے کوئی خالق ہے ہی نہیں، یہ تو محض میرا وہم تھا۔ اس طرح کی بات آگے بتا دی گئی، تو بس بن گیا انکار خدا ایک انٹلیکچوئلزم، کہا گیا یہ روشن خیالی ہے۔ تو یہ جب اس طرح سے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، ایگزسٹینشل جو فیلنگز ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، تو لازماً مذہب اور جو مذہب کے ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، ریلیجیس ویلیوز ہیں، وہ بیک برنر میں چلے گئے۔ تو اب دو توجیہات ہو گئی دنیا کی، مذہب کرتا ہے روحانی انٹرپریٹیشن، اسپریچول انٹرپریٹیشن، اور انلائٹنمنٹ نے کی اس کی میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن، مادی توجیہ۔ تو اب یہ ایک ٹکراؤ ہو گیا پیدا، میٹیریل انٹرپریٹیشن آف لائف، ریلیجیس اور اسپریچول انٹرپریٹیشن آف لائف۔ اسپریچولزم کو نکال دیا گیا، آنے والا جو تعلیمی نظام یورپ میں اب بنا، میٹیریلسٹک تعلیمی نظام، اسپریچول انٹرپریٹیشن کو اس سے ٹوٹلی نکال دیا گیا، خالق کے تصور کو اس سے نکال دیا گیا، اور مادی توجیہ کی گئی، ہر چیز کا کاز اینڈ ایفیکٹ کی روشنی میں دیکھا گیا، اس کے ریزنز، میٹیریل ریزنز کو دیکھا گیا، لاجیکل ریزنز کو دیکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح سے ایکسپیریمنٹیشن، آبزرویشن جو ہے نا، یہ بن گیا سائنٹیفک میتھڈ۔ تو سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے؟ میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن، جو ذہن میں آئے، ریشنل انٹرپریٹیشن۔ خود بخود جب اس کو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کہا گیا تو ایک دم ذہنوں میں یہ خیال ابھرنے لگا اس نظام کے طالب علموں کو کہ سائنس تو بالکل اپوزٹ ہے ریلیجن کے، ریلیجن ایک بلیف ہے، اس کی کسی بھی حالت میں سائنٹیفک جسٹیفیکیشن بن ہی نہیں سکتی۔ آپ ریلیجن کو سائنس کے پیراڈائم میں سوچیں گے
تو وہ تو بالکل اوسٹ ہو جائے گا، نکل جائے گا، آؤٹ آف ڈیٹ ثابت ہو جائے گا۔ اس طرح سے بن گیا ذہن کہ بھئی ریلیجن اور سائنس کی آپس میں لڑائی ہے، ٹکراؤ ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی نہیں۔ سائنس اگر ایک ٹرو نالج کے حساب سے ہم لیں گے، یہ کائنات کی اصل میں سٹڈی ہے۔ آپ کائنات کو سٹڈی کرتے ہو، سٹڈی کرنے کے بعد آپ کے سوالات ابھرتے ہیں۔ کچھ سوالات اس طرح ابھرتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ تو جب سوالات ابھرتے ہیں تو کیا یہ تصور کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، یہ تصور ان سوالات کا تشفی بخش کنونسنگ جواب دیتا ہے؟ اور ایک تصور ہے اس کائنات کا خالق ہے، یہ بھی ہمارے اندرونی سوالوں کے جوابات دیتا ہے۔ تو ورکیبل سسٹم کون سا ہے؟ اصل میں سائنس اس پر بھی بات کرتی ہے۔ اگر کوئی سوچ ورکیبل ہے، وہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیتی ہے، تو سائنٹیفک وہ بھی بنتی ہے۔ اگر آپ اسی لیول پہ بھی لیں گے تو خدا کو مان کر چلنا، کائنات کے تمام سوالوں کو جواب آپ کو ملتا ہے، تقریباً تمام سوالوں کے۔ میں اس لیے تقریباً کہوں گا کہ کچھ سوالات جو ابھی رہ گئے ہیں ڈیبیٹیبل، جن کا جواب آگے بھی آ سکتا ہے۔ خیر، یہ میں آنے والی ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ میں ایک ہی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں بتانے کی کوشش نہیں کروں گا، اس سے ایک قسم کا میس پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں پر میں اتنا عرض کروں گا کہ ایک ٹسل ہم کو دکھائی گئی کہ سائنس میں اور ریلیجن میں ٹسل ہے، اور خامخواہ سائنس کو مونوپلائز کیا گیا کہ سائنس ہے ہی اصل میں میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ مذہب جن چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے اسے آپ سائنٹیفکلی بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو خیر، یہ جو ہوئی نا میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن، اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز آپ سمجھ لیجئے پہلے، وہ یہ کہ دو پیرلل چیزیں، سوچیں چلتی ہیں ویسٹ میں۔ یہ شروع ہوا، ایک ہے نالج از پاور، ایک ہے پاور از نالج۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہت بڑی طاقت عطا کی ہے، آپ کے ہاتھ پیر جو ہیں، فزیکل پاور جو آپ کے اندر ہے، اس سے بھی زیادہ بڑی طاقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ ہے عقل کی طاقت، انٹلیکٹ کی طاقت، سوچ کی طاقت، شعور کی طاقت، فکر کی طاقت۔ دراصل فکر کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے جو پھر ایکشن کو جنم دیتی ہے۔ پاور آف تھاٹ ہی پاور آف ایکشن کو جنم دیتا ہے۔ انسان پہلے سوچتا ہے اور پھر کرتا ہے۔ تو یہ جو عقل کی طاقت ہے، اور اس عقل کی مدد سے آدمی یہ طے کرتا ہے کہ ایک دائرے میں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، فائدہ مند چیز کیا ہے اور نقصان دہ چیز کیا ہے، علم کیا ہے اور جہالت کیا ہے۔ عقل کی بھی ایک وسیع حدود ہے، جیسے سینسز کی وسیع حدود ہے۔ سینس پرسپشن سے آپ سردی گرمی کو جیسے محسوس کرتے ہیں، کھٹے میٹھے کو جیسے محسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ عقل سے میننگز کو ڈرائیو کرتے ہیں، عقل سے کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں، عقل سے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ تو پھر اس عقل سے آپ ایک دائرے کے اندر علم کو جانتے ہیں اور متعین کرتے ہیں کہ علم کیا ہے، جہالت کیا ہے۔ تو یہ جو عقل ہے یہ آپ کی ایک طاقت بنتی ہے۔ اس عقل کی مدد سے اور اس عقل کی روشنی سے جو طاقت آپ کو ملتی ہے، یہ دنیا میں آپ کو بہت ساری ایسے وہموں سے اور ایسے خطرات سے بالکل آپ کو نکال دیتی ہے جن کو کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹا بچہ ایسی چیزوں سے ڈرتا ہے جو ڈراؤنی ہوتی ہی نہیں ہے، اور کبھی انجان آدمی ایسی توہم پرستی میں ایسی چیزوں سے خوف کھاتا ہے جنہیں ایک جاننے والا آدمی بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو علم ایک روشنی بنتی ہے، چراغ بنتا ہے جس کو لے کر کے آپ روشنی میں نکل کر صحیح غلط کی پہچان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ورلڈ ویو ہے کہ نالج از پاور۔
لیکن جب ویسٹ میں میٹیریلزم کے ہاتھ میں حکومت آئی اور مادی انٹرپریٹیشن کائنات کی بزور کی گئی تو سوچوں پر طاقت نے اپنا غلبہ اختیار کیا. دین پاور بیکیم نالج. اب یہ مسل پاور چلا. جیسا میں نے ابھی کہا نا کہ نالج از پاور، اسے یہ کہا جاتا ہے کہ رائٹ از مائٹ. جو صحیح ہے وہی طاقت ہے. لیکن بعد میں جو نظریہ بنا وہ ہے مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو طاقت نے جس کو صحیح کہا وہی صحیح ٹھہرا. طاقت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نالج کیا ہے. ویسٹ میں یہ اسی طرح دور چلا. جب میٹیریلزم کا پاور ہوا، اب مذہب تو بالکل اوبلیوین میں چلا گیا، اس کو دبا دیا گیا اور انتقام گیری کا دور شروع ہوا. تو ایسے لوگ پاور کی چھپر چھایا میں پیدا ہوئے جنہوں نے ہم کو ایک ایسی سائنس پڑھائی جو سائنس تھی نہیں، لیکن طاقت کے زور پر اس کو ہمارے ایجوکیشن میں داخل کیا گیا. ایک سسٹم آف ایجوکیشن بنایا گیا. اس سے پہلے شاید میں نے اشارہ کیا تھا اور اس وقت میں ہلکی سی تفصیل کروں گا. میں نے یہ بتا دیا تھا آپ سے، یاد اگر مجھے ہے صحیح، کہ ویسٹ کے اندر میٹیریلزم کو سائنٹیفک جسٹیفیکیشن دینے کے لیے کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جن کے پیچھے ایک طاقت تھی اور جنہوں نے مادی توجیحات کو علم کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی. اور یہ بتایا گیا کہ اصل میں میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن جو کائنات کی ہے، لائف کی ہے، وہی اصل میں صحیح علم ہے. مذہب نے ہم کو بہت ہی زیادہ خطرناک تاریکی میں دھکیل دیا تھا. اس میں جیسے جب حیاتیاتی میدان پر اس کی توجیہ کی گئی، چارلس ڈارون نے ہم کو اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اسی طرح سے ان کی جو بہت ساری تھیوریز ہیں وہ ہم کو بتائی، اور سروائیول آف دا فٹیسٹ وغیرہ وغیرہ بتانے کی یہ کوشش کی گئی کہ زندگی ایک حادثہ ہے، خود بخود وجود میں آ گئی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے. اس نظریے کی اس میں جو فالٹس ہیں، یہ جو جتنی بڑی فیلسی ہے، تو اس کو اس طرح سے سمجھ لی کیجیے گی کہ یہ ہائپوتھیسس ہی تھی، لیکن اس کو نظام تعلیم میں اس طرح داخل کیا گیا اور بزور پڑھایا گیا کہ یہ ہماری سوچ اور شعور کا حصہ بن گیا. اب جو بھی ہمارے آج کل کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ ان کے کلیکٹیو کانشنس کا ایک پارٹ بن گیا. اس طرح سوچنے لگے کہ جیسے انسان کا کوئی خالق نہیں. اسی طرح سے نفسیاتی طور پر بھی انسان کی جو سائیکولوجیکل فیلڈ میں جو اسٹڈی ہوئی، اس میں بھی یہی کنکلوژنز ڈرا کیے گئے فرائیڈ کے ذریعے سے کہ بھئی انسان کا کوئی خالق نہیں. نتیجہ ہر ایک کا یہی تھا. جیسے میں نے آپ سے اسی طرح کہا کہ فلسفے کے میدان میں رسل آیا، جو مذہب کا اتنا دشمن ہے. وہ کہتا ہے کہ مذہب کا کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں تاریخ خیالی پیدا کرنے کے سوا دنیا میں. اب ایک نظام، پورا کا پورا نظام ہی پیدا ہوا جس میں اکنامک انٹرپریٹیشن کی گئی کارل مارکس کی طرف سے. تو وہ ڈارون ہو یا فرائیڈ ہو یا مارکس ہو یا رسل ہو، اس طرح کے جو اساتین مغربی فکر کے، ویسٹرن تھاٹ کے پیدا ہوئے، ان سب کی جو سوچیں ہیں، ان کی جو ہائپوتھیسز تھی، ان کو میدان علم میں داخل کر دیا گیا اور اسے علم بنایا گیا. تو جب آدمی پڑھتا ہے آگے، اس کی سوچ اسی طرح کام کرتی ہے جو ڈائریکشن اس کو دی جائے. یہ ضروری نہیں کہ جس ڈائریکشن پہ اس کا ذہن چلتا ہے وہ صحیح بھی ہو. علم کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ لکس پیل ٹو اے جانڈسڈ پیشنٹ. آپ اگر گرین اینک پہنیں گے تو آپ کو وائٹ چیزیں بھی گرین دکھائی دیں گی. تو یہ نہیں ہوا کہ وائٹ چیزیں گرین ہو گئیں اور آنکھوں میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے.
یہ اس اینک میں مسئلہ ہے جو آپ نے پہن لی ہے۔ اسی طرح سے تعلیم کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ عقل اپنی جگہ ایک پیور چیز ہوتی ہے، لیکن آپ جس چیز کو فیڈ کرتے ہو انسان کے ذہن میں، اس کا مائنڈ آپ سیٹ کرتے ہیں، پروگرامنگ کرتے ہیں کسی خاص تعلیم سے، اور اس کا نام آپ ایجوکیشن دیتے ہیں، پھر وہ ذہن اسی طرح سوچنے لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ویسٹ کے ذہن کے اندر ایتھیزم کو تعلیم کے نام پر انسٹال کیا گیا، یا اس ذہن کی ایسی ڈائریکشن پیدا کی گئی کہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ کوئی خالق نہیں ہے۔ تو یہ اس کے اندر پیچھے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا گیا تھا کہ 3 طاقتیں اس کے پیچھے استعمال کی گئی: سیاست کی طاقت، اقتصادیات کی طاقت، اور جعلی علوم کی طاقت۔ جعلی علوم یہی معنی ہیں، کنکلوژنز ایسے ڈرا کیے گئے جو کائنات کی خود اپنی روح کے خلاف تھی۔ روح کائنات ایک خالق کا تقاضا کرتی ہے، متقاضی ہے کہ there is necessarily a creator of this universe۔ اس کو بدل دیا گیا اور اس کا کیپشن چڑھا دیا گیا، اور زبردستی اس کی انٹرپریٹیشن مادی توجہ کی گئی، اور اسے تعلیم بتایا گیا۔ وہ آج ہم پڑھتے ہیں سکولوں کالجوں میں، وہی چیز ہم پڑھتے ہیں۔ یہ جو ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن ہے، یہ بالکل ایسٹ کی روح کے سراسر خلاف ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ چل رہے ہیں، اس کو ہم تعلیم ہی مان رہے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں تاکہ غلط فہمی شروع سے ہی پیدا نہ ہو جائے۔ اس نظام تعلیم کا بھی ایک بہت بڑا پازیٹیو آسپیکٹ ہے۔ دیکھیے، سائنس اور ٹیکنالوجی یہ نگیٹو نہیں ہے، اس کی بڑی کائنات پازیٹیو ہے۔ نگیٹو صرف وہ کنکلوژنز ہیں جو میٹیریلسٹس نے اپنے انٹرسٹس کے لیے اور ویل کیلکولیٹڈ انٹرسٹس کو سامنے رکھنے کے لیے کی، اور جو پوری دنیا کے انسانوں اور انسانوں کی سوچ اور انسانوں کے کلچر اور انسانوں کے ٹریڈیشنز، جس کی بنیاد، جس کا سینٹر مذہب متعین کرتا ہے، اس کے بالکل اگینسٹ ہے کہ خالق کائنات کوئی نہیں۔ جب یہ تصور بنا نا کہ خالق کائنات کوئی نہیں، تو ہوا کیا؟ جو ویلیوز تھے، ویلیوز وہ ٹریویل ہو گئے اور وہ ریلیٹو ہو گئے، ان کا ایبسلیوٹ نیچر ختم ہو گیا۔ ایک نمبر 2، یہ بات نالج بن گئی کہ نتھنگ از سیکرڈ۔ جب کوئی چیز سیکرڈ نہیں ہے تو اس سوچ، ایک اور سوچ نے جنم لے لیا کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اٹ از جسٹ تھنکنگ وچ میکس اٹ سو۔ بس سوچ متعین کرتی ہے کہ بھئی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لوگوں کی سوچیں ہیں، یہ جو ریلیٹو چیزیں ہیں۔ دراصل کوئی چیز صحیح غلط ہے ہی نہیں، اس سوچ کو نکال دو۔ یہ ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے کہ اخلاق کیا ہے، شرم کیا ہے، حیا کیا ہے، بے شرمی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ سوشل کانسٹرکٹ ہے، بھئی اس سے آزاد ہو جاؤ، نکل جاؤ، آزادی کی فضا میں چلے آؤ۔ یہ غلطی یہ ایک گلٹ تمہارے اندر پیدا کرتا ہے، اور اس گلٹ کے اندر تم اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ گار سمجھتے ہو۔ اس سے نکل جاؤ اور ایک آزاد پنچھی کی طرح کائنات میں چلے جاؤ۔ اس طرح کی سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن ہوگی تو خود پتہ چلا کہ بھئی خدا کا تصور اور ویلیوز کا تصور اور یہ انسان کے اندر جو یہ گلٹ کا ہونا ہے یا گناہ کا تصور ہے، یہ تو آدمی کو انسلیو کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تصور خدا، وجود مذہب آدمی کو انسلیو کرتا ہے، یہ سوچ و فکر کو غلام بناتا ہے۔ جب اس طرح سوچا گیا نا، تو آدمی ان چیزوں سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ اسی کا نام ہیومنزم ہے، اسی کا نام انڈیویجولزم ہے۔ تو بس آدمی آزاد ہو گیا۔ ویسٹ کی تاریخ یہی ہے، جب آزاد ہو گیا تو کسی بھی ویلیو کا کوئی ویلیو ہی نہیں رہا، دنیا بے معنی ہو گئی۔ اب پھر تعلیم کا مقصد کیا ٹھہرا؟ تعلیم کا مقصد میں آپ کو 2 لفظ میں شاید پورے سمندر کو 2 قطروں میں عرض کروں گا، اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ جو لوگ وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، گہرا مطالعہ بھی رکھتے ہیں، وہ شاید اس بات کو سن کر تڑپیں گے کہ میں عرض کیا کر رہا ہوں۔ ایپیٹمی جو بعد میں اس پوری سوچ کی ہوئی ویسٹ میں، وہ یہ ہے
کہ سب کچھ کو جاننا یہی تو ہے تلاش، جستجو، انکوزیٹو نیچر جو آدمی کا ہے، ہر چیز پہ غور کرنا، جسے آپ سائنٹیفک ٹیمپر بولتے ہیں، ہر چیز کو جاننا لیکن کسی چیز کو نہ ماننا کچھ نہیں، جاننے کی کوشش سب کچھ کو کرنی ہے، جسے جگر مراد آبادی نے کہا تھا باہم ذوق آ گئے ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ ہر چیز کو جاننا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ریسرچ کرنا، غور کرنا، پھر جو کنکلوژنز نکلتے ہیں، ماننا کسی چیز کو نہیں، یہ ہم کو بتایا کیوں ماننا ڈاگمیٹزم کو بتاتا ہے، ماننا بلیف کو بتاتا ہے، اور ماننا مذہب میں ہے، جاننا سائنس میں ہے۔ گویا مذہب جاننا ماننا کچھ نہیں، صرف ماننا ہوتا ہے، اور سائنس جاننا ہی تو ہے، ماننا کچھ نہیں۔ دا ٹائم آپ مان گئے کسی چیز کو، آپ میں سٹیگنیشن آ گیا، آپ میں ٹھہراؤ ہو گیا۔ تو چونکہ سائنس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں، اس لیے ماننا کسی درجے میں نہیں، اور مذہب میں ٹھہراو ہے، اس لیے وہاں ماننا ہوتا ہے۔ خیر، یہ جو فرق ہے اور یہ جو اختلاف ہے اس سوچ کا، اسے میں آگے کسی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ میں چونکہ یہ انٹروڈکٹری ویڈیوز اس وقت بتا رہا ہوں، اس لیے موٹی موٹی سرخیاں ہی عرض کروں گا میں اس وقت، بعد میں یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ تو اس طرح سے میٹیریلسٹک ایجوکیشن جو ہے وہ دنیا کا نظام تعلیم بن گیا، اور اسی نظام تعلیم ہم اس وقت چل رہے ہیں، جی رہے ہیں، اسی کو ہم تعلیم کہہ رہے ہیں، اس میں مذہب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اس تعلیم کی جو روح ہے اسے ہم بولتے ہیں سیکولر ایجوکیشن، جیسے آپ کہتے ہیں مذہب کی تعلیم جب آپ نہیں دیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سیکولر ایجوکیشن یا ریلیجیس ایجوکیشن۔ اب یہ جو لفظ سیکولر ہے نا، اس کی ویسٹ میں اور ایسٹ میں اس کی کنوٹیشن جو ہے وہ ڈیفر کرتی ہے۔ ویسٹ میں اس سیکولر کے معنی ہیں کہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں سرے سے، اور ایسٹ میں اس کی کنوٹیشن ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا مذہب انڈیویجول لیول پہ، وہ جو مذہب رکھتا ہے وہ رکھے، لیکن سوشل لائف میں اس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، پولیٹیکل سسٹم کا کوئی خاص مذہب نہیں ہوگا۔ تو مذہب کم سے کم ایسٹ میں مذہب کے وجود کو تسلیم کیا گیا، بٹ یہ آپ کا پرائیویٹ افیئر ہے، اس کا سوشل لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسٹ میں اس کو انڈیویجول اور سوشل پوری لائف سے اس کو بینش کیا گیا، بین کیا گیا، سوچوں سے نکال دیا گیا۔ اس لیے ویسٹ کا جو سیکولرزم ہے اس کا اصل ترجمہ ہے لادینیت، براہ راست ترجمہ، اور ایسٹ میں سیکولرزم کا انڈائریکٹ ترجمہ یہ بنتا ہے لادینیت بالآخر، لیکن حقیقی ترجمہ، براہ راست ترجمہ اس کا یہ نہیں ہوتا ہے۔ خیر، ممکن ہے بھی کچھ دوستوں کے سامنے یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ بنے، لیکن اس میں زیادہ ہارڈ کور نہیں ہوں۔ تو اس طرح سے ہم جب آج کل اسکولوں میں، کالجوں میں تعلیم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو خود بخود ایک ذہن پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کو اور مذہب کو اور کائنات کی مذہبی توجیہ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو قدامت پسند کہتے ہیں، ان کو بیکورڈ کہتے ہیں، ان کو میڈیول سوچ والے بولتے ہیں، ان کو تاریخ سوچ والے بولتے ہیں۔ اور جو ہی ایک دم آدمی پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اور ایک دم خدا کا انکار کرنے لگتا ہے اور ویلیوز کو مانتا ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ تو انلائٹنڈ آدمی ہے، ایجوکیٹڈ آدمی ہے، اور روشن خیال آدمی ہے۔ اس لیے یہ کبھی کبھی آپ گفتگو سنتے ہیں کبھی کبھی کہ جب کوئی مذہبی باتیں کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو چھوڑو یار، یہ تھوڑی کوئی تعلیم یافتہ لگتا ہے، تعلیم یافتہ نہیں لگتا ہے۔ اب یہاں سے جا کر کے دو چیزیں مذہب کو، دو چیلنج پیدا ہو گئے، کچھ ایکسٹرنل چیلنجز اور کچھ انٹرنل چیلنجز۔ خود مذہب ایکسٹرنل اور انٹرنل لیول پہ کن چیلنجز کو کنفرنٹ اس کو کرنا پڑا اور ان چیلنجز کو فیس کرنا پڑا، اور اس کا نتیجہ بھی کیسا نکلا، وہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس وقت فی الحال اتنا ہی۔ فتبارك الله أحسن الخالقين